جی السلام علیکم. آج ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی ایک دوست نے پوچھا ہے کہ یہ جو موٹیویشنل ٹاکس ہوتی ہیں یہ اتنی افیکٹو کیوں نہیں ہوتی. دیکھیں ایسا بھی نہیں ہے, موٹیویشنل ٹاکس جو افیکٹو ہوتی ہیں آپ لوگوں کو انسپائر کرتے ہیں, آپ ایز اے اگر رول ماڈل آ کے بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ ایز اے رول ماڈل آ کے آپ کا ایک سوسائٹی میں آپ کا ایک نام ہو, پھر آپ آ کے بات کریں تو وہ آپ کی جو ٹاک ہے یا موٹیویشنل ٹاک ہے وہ آبویسلی انسپائر کرے گی. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ ایسے موٹیویشن اسپیکر لکھا ہوا ہے تو وہ ایک ٹاک کر رہے ہیں, تو آبویسلی ان کا کمیونٹی کے اندر ان کی کوئی ایفرٹس نہیں ہیں. تو لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں بڑے اچھے اچھے موٹیویشن اسپیکرز ہیں جنہوں نے اپنی لائف کو اوپر لے کے گئے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کی باتوں میں افیکٹونیس ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں وہ ایفیکٹ ضرور کرتی ہیں. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا وہ جو موٹیویشنل ٹاک ہے یا وہ جو سٹوری کیا اس میں آپ کی سچویشن ہے. اگر آپ کی سچویشن اس کے ساتھ میچ کرتی ہوگی نا تو وہ آپ کے لیے زیادہ افیکٹو ہوگی, ادروائز نہیں ہوگی. لیکن ہوتا پتہ کیا, اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ موٹیویشنل ٹاکس افیکٹو نہیں ہوتی, وہ ہوتی, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک موٹیویشنل اسپیکر, ایک آڈینس, ایک بہت جنیرک پاپولیشن بیٹھی ہوتی ہے, جب ان کے ساتھ وہ بات کر رہا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو سٹوری یا موٹیویشنل ایک کیس سٹڈی آپ کو بتا رہا ہو کسی کی, تو وہ کیس سٹڈی آپ کی ڈائنامک سے یا آپ کے سینیریو سے ملتی نہ ہو. اگر ملتی نہیں ہوگی نا تو وہ آپ کے لیے افیکٹو نہیں ہوگی. تو اب اس میں جو وجہ ہوتی ہے کہ افیکٹو کیوں نہیں ہوتی, ہاں اس میں 2-3 امپورٹنٹ میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں کہ وہ موٹیویشنل ٹاکس افیکٹو ایک ٹائم تو اس لیے نہیں ہوتی کہ اس میں میٹافار کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. اب میٹافار کو میں سادہ لفظوں میں بتاؤں نا تو میٹافار ایک کہانی کو کہتے ہیں. ایک کہانی, جب آپ کسی کو ایک سٹوری سناتے ہیں نا تو سٹوری کے اندر ایک پاور ہوتی ہے, یعنی کہ سٹوری اس کے اندر ایک سسپینس ہوتا ہے, ایک پاور ہوتی ہے, تو آپ کو اچھا لگنا لگ جاتا ہے. لیکن آپ اس کو ریشنلائز نہیں کر سکتے. اس کے اندر جو پریکٹیکل کمپوننٹ ہوتا ہے, ہو سکتا ہے وہ سٹوری آپ کے لیے نہ ہو, تو جس کی وجہ سے دیر آر چانسز کہ وہ افیکٹو نہ ہو. دوسری جو بات ہوتی ہے وہ لیک آف پرسنلائزیشن ہوتی ہے, یعنی کہ جتنی بھی یوزلی زیادہ تر جو موٹیویشنل ٹاکس ہوتی ہیں اس میں ایک پرسن کوئی نہیں شو کیا ہوتا کہ وہ کون پرسن ہے. یعنی کہ ایسے بتا دیا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا تو اس نے ایسے کیا, جس کی وجہ سے اس سٹوری کی نا افیکٹونیس کم ہو جاتی ہے. لیکن اس میں دیکھیں ایک پرسنلائزیشن ہو نا, یعنی کہ آپ ایک پرسن کو ڈال دیں, ایک پرسنالٹی کو ڈال دیں, تو وہ اثر ضرور کرتی ہے. فار ایگزامپل آپ ایک موٹیویشنل ٹاک دے رہے ہیں اور اس میں آپ نے ایک حدیث کا ذکر کر دیا, آپ نے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ذکر کر دیا. اب اس میں تو آپ پرسن کو لے کے جا رہے ہیں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے, ٹھیک ہے, وہ ایفیکٹ کرے گی. بہت سے لوگ اس حدیث, پہلی دفعہ حدیث سنی تو اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں یار یہ بالکل صحیح, میں ایسے ہی کروں گا, تو وہ تو ایفیکٹو ہوگی. لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ موٹیویشن اسپیکر جو ہیں وہ پرسن کو شو ہی نہیں کرتے کہ کون تھا بندہ, اور ایون پرسن کی جگہ کسی اینیمل کا ذکر ہوتا ہے. فرض کریں میں آپ کو ایک سٹوری جس طرح فرض کریں آپ نے کچھو اور خرگوش کی کہانی سنی ہوئی, ٹھیک ہے, اس میں ایک لیسن ہے آپ کو کہ آپ آہستہ آہستہ کام کریں لیکن کرتے رہیں, ٹھیک ہے, جس کا مورل یہ نا سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس. تو آپ نے کبھی اس کے اوپر فوکس ہی نہیں کیا ہوگا, آپ نے کبھی اس کے اوپر عمل نہیں کیا ہوگا, کیونکہ اس میں لیک آف پرسن تھا. ایک جنیرک آپ نے ایک سٹوری سنائی تو اس کا ایفیکٹ نہیں ہوگا. ایفیکٹ اس لیے نہیں ہوگا کہ میں آپ کو بتاؤں, جب بھی آپ کوئی لفظوں والی کوئی چیز کسی کو سناتے ہیں نا تو لفظوں کا اتنا ایفیکٹ ہی نہیں آتا, کیونکہ آپ کا جو سب کانشیس مائنڈ ہے نا وہ لفظوں کو انٹرٹین ہی نہیں کرتا. ہاں اگر آپ کی سٹوری میں ایک پراپر کریکٹر ہو جس کو آپ بعد میں ٹریس بھی کر سکیں, جس طرح ابھی میں نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ بات کی ہے, تو اگر آپ کو حدیث سناتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں ایک پرسن اویلیبل ہے, وہ حقیقت ہے, ہمارا اس کے اوپر بلیف سسٹم, وہ رول ماڈل ہے, ان کی بات پہ عمل ہوگا. لیکن اگر آپ اپنی سٹوری میں آپ کو پرسن ہی نہیں دیتے, اب ایون پرسن کی جگہ کسی اینیمل کا ذکر کر دیتے, ہاں اینیمل کا بھی جب آپ ذکر کر رہے ہوتے تو ایک خاص اینیمل کا نہیں کرتے, جی فلاں کے پاس جو ریبٹ ہے وہ ایسے کرتا ہے, تاکہ آپ اس کو ویریفائی کر سکیں. اس کا مطلب اس کا ایفیکٹ بالکل نہیں ہوگا, کیونکہ دیر از لیک آف
पर्सनलाइजेशन, उसमें पर्सन नहीं है। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप स्टोरी तो सुना देते हैं, ठीक है, उस स्टोरी के अंदर आप प्रैक्टिकल कंपोनेंट मिस कर जाते हैं कि एक बंदा जो था, आप एक स्टोरी सुना रहे थे कि ये एक यूरोप में एक आदमी था, वो वहाँ पे गया, उसने ये किया, लेकिन आप ये नहीं बताते कि उसने वो काम कैसे किया। जब प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी उसके अंदर नहीं होगी तो फिर वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी। या फ़र्ज़ करें उसके अंदर प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी इवन हो भी, तो देखिए जिस सिचुएशन में वो बंदा कामयाब हुआ, क्या आपके पास वो सिचुएशन थी? हो सकता वो ना हो, वो टाइम भी ना हो, वो सिचुएशन भी ना हो, वो माहौल भी ना हो। फॉर एग्जांपल ऐसे हम बात करते हैं, बड़े बड़े मैंने लोगों को सुना है कि वो कह रहे होते हैं कि देखें मार्क ज़ुकरबर्ग भी तो था, वो हार्वर्ड ड्रॉप आउट हुआ, जब हार्वर्ड ड्रॉप आउट हुआ तो उसने कमरे में बैठा और सोचा और उसने फेसबुक बना ली। ओ भाई, कभी आप ये तो सोचे, क्या फ़र्ज़ करें मैं अभी हार्वर्ड जाता हूँ, मैं अब ड्रॉप आउट हो जाऊँ कि लाइक मैं ड्रॉप आउट होने के बाद मैं फेसबुक जैसी कोई चीज़ बना, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। देखिए उस टाइम की बड़ी वैल्यू है कि वो किस टाइम वो ड्रॉप आउट हुआ। दूसरी बात ये सोचें वो हार्वर्ड ड्रॉप आउट है, हमें ये नहीं लोग बताते कि भाई हार्वर्ड से ड्रॉप आउट होना भी बड़े ऑनर की बात है, वो किसी ABC यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट नहीं है। तो इस तरह अगर आप अपनी टॉक्स में इस तरह की स्टोरी सुनाएंगे तो ऑब्वियसली वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी। हाँ, एक ऐसी, आप खुद रोल मॉडल हैं, आपने ज़िंदगी में कुछ किया हुआ है, तो ऑब्वियसली आपकी बातों में जब आप एक बात करेंगे उसमें इंस्पिरेशन भी ज़्यादा होगा, उसमें मोटिवेशन उस लेवल की होगी, आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बताएंगे। तो अगर आपकी मोटिवेशनल टॉक में इस तरह का प्रैक्टिकल कंपोनेंट ज़्यादा है तो आई होप कि उसका इफ़ेक्ट होता है, ठीक है, और इफ़ेक्ट भी होता है। आप उसको अकॉर्डिंग टू, आप उसको मॉडल करते हैं, अपने मुताबिक उसको प्लान करके आप वो अपनी एक स्टोरी बनाने की कोशिश करते हैं। कभी भी किसी की स्टोरी आपकी स्टोरी नहीं हो सकती, ये प्लीज़ नोट कीजिएगा, ठीक है ना। फ़र्ज़ कर आप ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ ने ऐसे किया था तो मैं भी ऐसे करूँगा। तो देखिए आप सिर्फ एक कंपोनेंट देख रहे होते हैं कि उसने ऐसे किया तो वो इस तरह बन गया, आपको नहीं पता उसकी फैमिली कल्चर क्या था, उसको किसकी सपोर्ट मिली थी, ठीक है, उस टाइम ज़रूरत कितनी थी उस चीज़ की। तो ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। तो मैं इसीलिए आपसे कहूँगा कि आप एक अपनी स्टोरी बनाएं जो दूसरों के लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी हो। तो आप कोशिश करें कि अपनी लोगों की स्टोरीज़ को कॉपी ना करें, बिकॉज आप ख़ुद एक यूनिक हैं। आप अपने आप को, अपने माहौल को देखते हुए, अपनी सिचुएशन को देखते हुए, अपने कैरियर को देखते हुए, अपने कल्चर को देखते हुए अपनी स्टोरी ख़ुद लिखने की कोशिश करें, ठीक है। अगर आप इसको टेक्निकली एवेलुएट करके स्टोरी लिखेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब भी होंगे और दूसरों के लिए मोटिवेशन भी बनेंगे। थैंक यू सो मच।